الحمد للہ الحمد للہ الذي ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الآية آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ. مانا عرب نے تجھ کو یگانا، مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں. کیا بات ہے. ہائے ہائے. واہ. معزز سامعین، آئیے ہم تمامی حضرات مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار دو عالم مالک عرب و عجم طٰہٰ و یاسین رحمت للعالمین، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علماء کرام و شورائے اعظام کی ایک طویل فہرست اور مقرر خصوصی حافظ احادیث کثیرہ حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ تھوڑی دیر میں آپ حضرات کے سامنے تشریف لانے والے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے نام سے منعقد یہ تقریب اعلیٰ حضرت ڈے یوم رضا دارالعلوم امام احمد رضا طیبہ مسجد کے طلباء کی محنت، لگن اور اعلیٰ حضرت کا فیضان الحمدللہ آپ کی نگاہوں کے سامنے. تھوڑی دیر میں گفتگو کروں گا، اس سے قبل دو تین اشعار مجھ سے بھی آپ سماعت فرمائیں. بہت دیر سے نعتیہ کلام کا سلسلہ چل رہا ہے اور پھر تھوڑی دیر گفتگو بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، اس کے بعد حضرت کا بیان شروع ہوگا. بلند آواز سے آپ لوگ پہلے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے. حضرات میں کوئی بہت بڑا شاعر نہیں ہوں، شعرا سے آپ حضرات سنتے رہے، لیکن محبت کے آواز اور الفاظ ہیں. اگر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ ہے اور آپ کو لگے تو سبحان اللہ ضرور کہہ لیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے
دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اور جب غلام حاضری دیتا ہے تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے حضور کی بارگاہ میں جا نہیں پاتی شاعر نے ترجمانی پیش کی ہے سماعت فرمایا بلند آواز سے پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں حضرات اشعار بہت زیادہ ہے وقت بھی نہیں ہے حاصل کلام شعر آخری شعر پڑھ کے میں شعر کو ختم کر رہا ہوں بلند آواز سے پہلے سبحان اللہ لو مدینے کی بوسے در سے انہیں روک نہ تو دربان جب نبی کا غلام چاہتا ہے کہ بوسہ دے دوں دربان روکتا ہے کیا کہنے کی کوشش کی ہے شاعر نے بوسے در سے انہیں روک نہ تو اے دربان بوسے در سے انہیں خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں اللہ یا رسول اللہ واہ واہ ماشاء اللہ بوسے در سے انہیں روک دربان خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں حضرات ایک بڑا ہی پیارا شعر یاد آ گیا اسے بھی سماعت کر لیں بلند آواز سے کہہ سبحان اللہ ورفعنا لك ذکرک کا تصور لے کر ورفعنا لك ذکرک کا تصور لے کر نظر ہم گنبد خضرا پہ جمائے نظر ہم گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں درود
شریف پڑھنے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، دنیا میں جب بھی کوئی سلطنت بنتی ہے، ہر جگہ کا ایک قانون ہوا کرتا ہے۔ ایک ملک بنتا ہے تو اس ملک کے کچھ قوانین وضع کیے جاتے ہیں اور اس ملک کے شہریوں کو اسی قانون کی حد میں رہنے کی اجازت ہوتی ہے، اور اگر اس نے قانون کو توڑنے کی کوشش کی تو اس پر تعزیرات ہوتے ہیں۔ دنیا میں بڑے سے بڑے سرما آئے، بڑے سے بڑے بادشاہ آئے، لیکن ان بادشاہوں نے اپنے ملک کے اندر اپنے طور پر قانون بنانے کی کوشش کی۔ ایک بادشاہ آیا، جب تک اس کی حکمرانی کا دور رہا، بادشاہ رہا، اس نے قانون بنائے۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے بنائے ہوئے قانون بھی چلے جاتے ہیں دنیا سے۔ سچ ہے۔ دوسرا بادشاہ آتا ہے، اپنے طور پر وہ قانون وضع کرتا ہے، وہ قانون بناتا ہے۔ دنیا کی تمام مملکت کا تقریباً یہی حال رہا ہے۔ ایک بادشاہ آتا ہے، قانون بناتا ہے، وہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے قانون کی بساط بھی سمیٹ دی جاتی ہے۔ بہت ہی شارٹ میں عرض کر رہا ہوں، اسے پھیلانے کی کوشش کروں تو وقت بہت گزر جائے گا۔ ایک دربار دنیا میں ایسا ہے، دنیا کا انسان جب قانون بناتا ہے تو اس کے قوانین انسانوں ہی پر لاگو ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے ایسا نہیں سنا ہے کہ کسی بادشاہ نے کوئی قانون بنایا ہو تو اس قانون کے جانور بھی پالن کرنے والے ہوں، پرند بھی پالن کرنے والے ہوں، چرند بھی اس قانون کے پالن کرنے والے ہوں۔ لیکن ایک دربار ہے دنیا میں، وہ دربار ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قانون، اس دربار کا ادب دنیا کا کوئی فرد نہیں بتا رہا ہے، قانون بنانے والا خود خالق کائنات ہے۔ اب تمہیں آنا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں تو ادب کے سانچے میں ڈھل کے آنا ہے۔ تمہیں میرے نبی کی بارگاہ میں سلامی دینی ہے تو ادب کا دامن کسی بھی حالت میں چھوٹنا نہیں چاہیے۔ یہ قانون کوئی دنیا دار نہیں بناتا، اگر کوئی دنیا کا شخص بناتا تو یہ انسانوں ہی پر، اگر کوئی انسان بناتا تو یہ احکام صرف انسانوں ہی پر نافذ ہوتے۔ خالق کائنات کا بنایا ہوا یہ قانون، تو اب اس کے ضمن میں جانور بھی آئیں گے، وہ بھی نبی کی بارگاہ میں آئیں گے تو ادب کے ساتھ آئیں گے، چرند بھی ہوں گے، چونکہ پروردگار عالم نے ان سب کو پیدا کیا ہے، وہ بھی آئیں گے تو ادب کے سانچے میں ڈھل کر کے آئیں گے۔ اور ایک مسلمان، ایک مومن کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے ادب رسول، وہ ہے محبت رسول۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال آپ نے مدینہ المنورہ میں سرکار کے روضے پر بیٹھ کر کے آپ نے درس حدیث دیا، 40 سال۔ لیکن محدثین نے باضابطہ تحریر کیا ہے کہ ادب کا یہ حال تھا کہ جب حدیث کے ورق پلٹتے تھے تو اس ورق کے پلٹنے میں آواز بھی نہیں آتی۔ اللہ اکبر، ادب کا یہ حال تھا۔